الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فصل في الموانع. المانع من الإرث أربعة: الرق وافرا كان أو ناقصا، القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، واختلاف الدينين واختلاف الدارين إما حقيقة كالحربي والذمي أو حكما كالمستأمن والذمي أو الحربيين من دارين مختلفين. گزشتہ سبق میں ترکے کی تقسیم کو جو ترتیب سے تقسیم کیا جاتا ہے اس کو پڑھا تھا، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا 10 قسموں میں ترکے کو تقسیم کیا جائے گا کہ پہلے ذوی الفروض کو دیا جائے گا، اگر اس سے بچ جائے پھر عصبات کو، عصبات نسبی سے بچ جائے پھر عصبات سببی، اور عصبات سببی بھی نہ ہو تو پھر عصبات سببی کا جو عصبات ہیں اسی ترتیب میں تقسیم کیا جائے گا. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر. پھر ذوی الارحام، پھر مولا موالات، پھر ہم نے پڑھا تھا جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا غیر پر. اس کے بعد موسیٰ لہو بجمع المال، پھر بیت المال. یہ میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں پچھلا، تاکہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں پچھلا مستحضر رہے. جب بھی ہم سبق پڑھیں پچھلے پورا خلاصہ پڑھ کر اگلے سبق کو شروع کریں، کیونکہ یہ جو ہم چند دنوں میں اسباق جو پڑھیں گے چند سبقوں کے اندر، اگلے سبق کا سارا دار و مدار ان اسباق پر ہے، اور جتنے ہمارے ذہن کے اندر یہ مستحضر ہوں گے یہ اقسام اور یہ تفصیل، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے اور آگے بحثوں کو حل کر سکیں گے. تو آج کے سبق ہے فصل فی الموانع، کہ وہ موانع جس کے ذریعے سے وارث کی اہلیت سے محروم ہو جاتا ہے، کہ محروم ہو جاتا ہے ولایت الارث، کہ وہ اس کے اندر اہلیت ختم ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے وراثت سے محروم ہونا جس کو محجوب کہتے ہیں، اور یہاں معنی سے وہ مراد ہے جس سے اس کی اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو محجوب ہونا الگ ہے اور محروم ہونا الگ ہے. محجوب کے آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں جو 4 موانع ہیں یہ محروم کے ہیں. موانع معنی کی جمع ہے، یعنی حائل ہونا. المانع من الارث اربعۃ، 4 ہیں. الرق وافرا کان او ناقصا، رقیت غلامیت، چاہے وہ پوری ہو یا ناقص ہو. پوری ہونے کا ایک یہ ہے کہ اگر اس کے اندر 2 شریک ہیں تو یہ ناقص ہو جائے گی. اگر کامل ہے یعنی کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اندر ایک ہی بندہ ہے جس کا وہ غلام ہے، یہ کامل ہو جائے گی. اسی طرح یہ ہے کہ ولد مکاتب اور مدبر نہ ہو تو یہ کامل ہو جائے گی. ناقص یہ ہے کہ مکاتب ہو، ولد ہو، مدبر ہو تو یہ ناقص ہے. تو اگرچہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عبد متجزی وہ بھی رقیت کے اندر ہے اور وہ وارث نہیں بنے گا، اگرچہ صاحبین اس کے اندر اختلاف کرتے کیونکہ ان کے ہاں عبد کے اندر تجزی نہیں پائی جاتی. ناقصاً کے اندر مکاتب، ولد اور مدبر آ گیا. مکاتب کے اندر ملکیت تو ناقص ہے لیکن رقیت اس کے اندر کامل ہے، کیونکہ اس کا آزاد ہونا یقینی طور پر نہیں. اس کے برخلاف مدبر اور ولد ہے، اس کے اندر ملکیت تو اس کے اندر کامل ہے لیکن رقیت اس کے اندر ناقص ہے، کیونکہ ان کا آزاد ہونا یقینی طور پر ہے. تو چاہے رقیت ناقص ہو یا کامل ہو، بہرحال وہ وراثت سے محروم ہوگا، کیونکہ غلام کا مال آقا کا مال ہوتا ہے. اگر ہم غلام کو حصہ دیں گے تو وہ حصہ اس کے آقا کی طرف چلا جائے گا، اور آقا تو وارث نہیں ہے، اس لیے غلام وارث نہیں بنے گا. والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارہ، کہتے ہیں کہ قتل کی وہ صورت جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو. قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، شبہ الخطا. چوتھا نمبر پہ شبہ الخطا کہتے ہیں، یا قتل جاری مجرى الخطا، دونوں نام کہہ سکتے ہیں. اور قتل بالسبب، یہ 5 ہے. قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا اور ایسے آلے سے قتل کرنا جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے. اور قتل شبہ عمد کہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یا ایسے آلے سے قتل کرنا جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا.
اصل میں صاحبین کے نزدیک قتل عمد اسے کہتے ہیں کہ ایسی چیز سے مارے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگرچہ وہ تیز دھاری چیز نہ ہو تو اسے بھی وہ قتل عمد میں شمار کرتے ہیں، جس کی تعریف وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ما یقتل بہ غالباً، جس سے اکثر و بیشتر قتل کیا جاتا ہو۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلحہ یا اسلحہ کے جو قائم مقام تیز دھاری دار لکڑی ہو یا پتھر ہو یا کوئی لوہا وغیرہ ہو، چھری وغیرہ، تو اس سے اگر قتل کرے تو وہ قتل عمد ہوگا۔ یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دھاری دار ہونا ضروری ہے قتل عمد کے اندر، اور اگر دھاری دار نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ شبہ عمد ہوگا۔ صاحبین کا نزدیک جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہو تو وہ قتل عمد ہوگا، اور جس سے عام طور پر قتل نہ کیا جاتا ہو لیکن ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے تو وہ شبہ عمد ہوگا۔ قتل خطا کہ قتل کرنے میں اس کو خطا ہوئی، پھر یہ خطا بالقصد ہوتا ہے یا خطا بالفعل۔ خطا فی الفعل کا مطلب یہ ہوگا کہ فعل کے اندر غلطی کی کہ تیر لگا رہا تھا ایک شخص ایک شکار کو لیکن لگا وہ دوسرے کو، یا خطا فی القصد ارادے کے اندر خطا کی کہ اس نے سمجھا کہ سامنے جو چیز ہے وہ شکار ہے لیکن وہ کوئی انسان تھا، کوئی مسلمان وغیرہ تھا، اور اس کو وہ تیر لگ گیا، تو یہ خطا فی القصد ہوا۔ چوتھی قسم قتل جاری مجرى الخطا یا شبہ خطا کہہ لیں، یہ ہے کہ کوئی رات کو سو رہا ہو اور کسی بچہ ساتھ سو رہا تھا، اس کے اوپر چڑھ گیا اور مر گیا بچہ، تو یہ جاری مجرى الخطا کے قائم مقام ہو گیا، اور یہ عام طور پر عورتوں سے وغیرہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں قسم میں قتل بسبب، سبب میں اندر وہ قاتل تو نہیں ہوتا لیکن گڑھا کھودنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے کوئی اس کے اندر گر کر مر گیا تو نسبت اس کی طرف کی گئی، ورنہ وہ قاتل نہیں ہے۔ تو 5 قسمیں ہوئی: قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، جاری مجرى الخطا، قتل بالسبب۔ تو جس طرح 5 قسمیں ہیں تو ان کی سزائیں بھی 5 ہیں: قصاص ہے، دیت ہے، کفارہ ہے، چوتھا گناہ ہے، پانچواں وراثت سے محروم ہونا ہے۔ تو جن جن صورتوں کے اندر قصاص پایا جائے یا کفارہ پایا جائے گا تو ان صورتوں کے اندر وراثت سے محروم ہونا بھی پایا جائے گا۔ جس طرح کہ پہلی صورت ہے قتل عمد، تو عمد کے اندر قصاص بھی پایا جا رہا ہے اور ساتھ یہ کہ گناہ بھی ہوگا تو وراثت سے محروم بھی ہوگا۔ شبہ عمد کے اندر قصاص تو نہیں ہے لیکن کفارہ ہے، دیت ہے، ساتھ گناہ بھی ہے، تو چوتھی چیز وراثت سے محروم ہونا بھی پایا جائے گا کیونکہ کفارہ پایا گیا۔ تیسری قتل خطا یا جاری مجرى الخطا، ان دونوں کے اندر کفارہ بھی ہے، دیت بھی ہے، لیکن یہ کہ گناہ نہیں ہے لیکن کفارہ پائے جانے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہونا لازم آئے گا۔ 5ویں قسم قتل بسبب، تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، نہ قصاص ہوگا، نہ کفارہ، نہ دیت، نہ گناہ، اور نہ ہی وراثت سے محروم ہونا۔ تو خلاصہ ذہن میں رکھنے کے بعد عبارت کو سمجھیں کہ والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والکفارہ، کہ وہ قتل جس کے ساتھ قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہو، یعنی جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ والد اگر بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ بھی محروم ہو جائے گا، اس وجہ سے حالانکہ اس کے اندر قصاص واجب تھا اولاً، لیکن یہ ہے کہ والد کے قتل کرنے سے والد پر قصاص نہیں ہوتا، اولاً ثابت ہوتا ہے لیکن بعد میں ساقط ہو جاتا ہے والد کے ہونے کی بنا پر، تو وہ بھی والد جو ہے محروم ہو جائے گا۔